السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایمان والوں میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ اور ولی امر کی اطاعت کرو، اپنے خلیفہ کی، اپنے امیر کی۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی پھر تمام مسائل میں اپنا فیصل قرآن و سنت کو مانو۔ اور فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے گویا کہ انکار کر دیا۔ آج کی یہ مجلس ہے حج اور عمرہ کے سفر میں عورتوں کے خصوصی مسائل۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو حج اور عمرہ کے سفر پہ نکلتی ہیں، ان کے لیے خاص تنبیہات، خاص ہدایات کے سلسلے میں آج کی یہ مجلس ہے۔ ہماری مائیں بہنیں تو ڈائریکٹ نہیں سن رہی ہوں گی، لیکن رجال کی جو کہ قوامون ہیں، مردوں کی، بھائیوں کی، شوہروں کی، باپوں کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو اپنے گھر کی خواتین تک پہنچائیں۔ میں نے کچھ چیزیں متعین کر رکھی ہیں عورتوں کے سلسلے میں، جن کا میں ذکر کروں گا۔ ان میں سے جو چیز چھوٹے تو آپ بطور سوال نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، آپ خود بھی سوال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز کا جواب چاہیں تو۔ میں آپ کے سوالات نوٹ کر کے اگلی کسی نشست میں جواب دوں گا اگر نہیں جانتا ہوں۔ اگر علم ہے تو فوری جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو بغیر محرم کے حج اور عمرے کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات، عورت کے ساتھ محرم کا ہونا لازمی ہے، شرط ہے۔ بغیر محرم کے کوئی بھی عورت حج اور عمرہ کا سفر نہ کرے، اس کے اوپر حج اور عمرہ فرض ہی نہیں ہے اگر اس کے پاس کوئی محرم نہ ہو۔ اب محرم کس کو کہتے ہیں؟
محرم اس مرد کو کہتے ہیں جس سے شادی اس عورت کی حرام ہو. عورت کے ساتھ ایسا کوئی مرد ہونا چاہیے جس سے اس عورت کا نکاح نہ ہو سکے. یہ محرم رشتے میں خاندانی حسب و نسب کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ محرم رضاعت اور دودھ شریک بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. وہ محرم شادی بیاہ کے بنا پر، سسرالی بنا پر جو رشتے وجود میں آتے ہیں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے. آپ کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، ماموں ہو، دادا ہو، جو کہ نسبی اعتبار سے ان میں سے کوئی محرم ہو تب عورت سفر کرے، یا رضاعی ہو، دودھ شریک بھائی ہو، شادی کے اعتبار سے ہو، داماد ہو، سسر ہو. تو یہ اس طرح کے محرم اگر عورت کے ساتھ ہیں تبھی وہ حج اور عمرہ کا سفر کرے. آج کے میں صرف عورتوں کے خصوصی مسائل کا میں ذکر کروں گا. عمرہ کا طریقہ تو سب کو معلوم ہے تقریباً، لیکن اس عمرے کے اور حج کے سفر میں عورتوں کو کیا خاص توجہ دینی ہے، عورتوں کے کیا خاص مسائل ہیں، بس انہی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ عام طور پر جب ہم حج اور عمرے کا بیان کرتے ہیں تو یہ مسائل چھوٹ جاتے ہیں، اور ہماری بہت ساری ماؤں بہنوں خواتین تک یہ بات نہیں پہنچ پاتی ہے. تو آج کی اس بیٹھک میں نے پہلا مسئلہ جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے حج اور عمرے کا سفر نہ کرے. دوسری چیز، میقات پر پہنچ کر کے جب عورت احرام باندھے گی تو ساری صفائی اور تنظیف اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد عورت اور مرد میں جو فرق ہے، مرد تو 2 سفید چادریں پہنے گا، جسم کے ماپ کے سلے ہوئے سارے کپڑے اتار دے گا، کچھ نہیں پہن سکتا وہ. لیکن عورت کا مسئلہ الگ ہے. عورت کو کچھ نہیں کرنا ہے، وہ اپنے عادی اور عام لباس میں جو روز مرہ کا اس کا لباس ہے وہی لباس وہ پہنے گی، صرف احرام کی وہ نیت کرے گی. احرام کہتے ہیں نیت کرنے کو، حج اور عمرہ میں داخل ہونے کو. کپڑے کا نام احرام نہیں ہے. تو مرد تو 2 سفید چادریں پہنے گا، لیکن عورت جو ہے اپنے عام کپڑوں میں، صاف ستھرے کپڑوں میں جس میں بہت زیادہ زینت نہ ہو، اس لباس کو پہنے گی اور نیت کرے گی دل میں حج کی یا عمرے کی اپنے لیے. اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے کر رہے ہو تو دوسرے کی طرف سے عورت بھی حج و عمرہ کر سکتی ہے، اور کہے گی عمرہ کے لیے اللہم لبیک عمرتن، حج کے لیے اللہم لبیک حجن. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عادی لباس تو پہنے گی، لیکن عام حالات میں عورتوں کو اپنی ہتھیلیاں چھپانے کے لیے دستانہ پہننا چاہیے تاکہ ہتھیلیاں ظاہر نہ ہو. پہنتے ہیں بہت ساری عورتیں، لیکن جب عورت احرام میں داخل ہو جائے گی تو دستانہ نہیں پہن سکتی. اپنی ہتھیلیوں کو چھپانے کے لیے وہ دستانہ نہیں پہن سکتی. دوسری بات ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ چہرے کو چھپانے کے لیے وہ جو باقاعدہ ایک نقاب آتا ہے اوپر سے نیچے تک، جس میں صرف آنکھ کھلا رہتا تھا. پہلے عورتیں پہنتی تھیں، آج بھی افغانستان وغیرہ میں اور بعض جو ہے صحرائی علاقوں میں عورتیں پہنتی ہیں. تو وہ نقاب جو اوپر سے نیچے تک لٹکتا تھا، صرف آنکھ کھلا رہتا تھا. تو چہرہ چھپانے کے لیے ایسا کوئی نقاب نہیں پہن سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تنتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازین.
कफ़ज़ैन, एहराम वाली औरत वो नकाब नहीं पहनेगी, वो हिजाब जो ऊपर से नीचे तक एक होता था और खाली आंखें खुली थी, ऐसा नकाब एहराम में दाखिल होने वाली औरत नहीं पहनेगी, और दस्ताना भी हालत एहराम में नहीं पहनेगी। अब सवाल पैदा होता है, तो क्या औरत दोनों हाथ और चेहरा खुली रख करके हज और उम्रा करेगी? जैसा कि हमारी बहुत सारी बहनें समझ रही और हमेशा बाहिजाब होती हैं, लेकिन हज और उम्रा में बिल्कुल चेहरा खोल करके पूरी ज़ेब ज़ीनत के साथ है, चेहरे पर पूरी जीनत है, उसके साथ चेहरा खोल करके हज और उम्रा करती हैं। क्या ये इस हदीस का मतलब है कि चेहरा खुला रखो, हथेलियां खुला रखो, पूरी ज़ेब ज़ीनत के साथ, मेहंदी और जो है पता नहीं क्या क्या सब लगी हुई? नहीं, ये इस हदीस का मतलब नहीं है। सुनिए, नकाब न पहनने और दस्ताना न पहनने का क्या मतलब? क़ाल इब्न बाज़ रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो सऊदी अरब के मुफ्ती थे सरकारी, वो कहते हैं ला तंतक़िबु अन-नक़ाब अल-मअरूफ अल-बुरक़ा अल्लज़ी यअरिफुल बादिया। पहले जो बादिया, सहराई इलाके वाले, देहात वाले, जो मैंने बताया अफगानिस्तान वगैरह में भी चलता, ऐसा मशहूर बुरका औरत नहीं पहनेगी। उस मशहूर बुरके के जरिए चेहरा नहीं छुपाएगी, वलाकिन तुगत्ती वजहहा बिगैर ज़ालिक, लेकिन वो अपने चेहरे को छुपा कर रखेगी दूसरे जराए से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरके से रोका है, चेहरा छुपाने से नहीं रोका। लिअन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल बुरका, नकाब और बुरके से मना किया है, हिजाब से मना नहीं किया है। वलम यनहा अन तग़दियत वजहा, चेहरा छुपाने से नहीं मना किया है आपने, चेहरा तो हर हाल में छुपाना ही है। फल माना, फिर माना क्या होगा इसका मतलब? जब हाथ भी नहीं खुला रखना है, चेहरा भी नहीं खुला रखना है, तो क्या मतलब है कि नकाब न पहने? फल माना अन तस्तुर वजहा बगैर ज़ालिक, माना ये हुआ कि नकाब की जो शक्ल है उसके अलावा आम हालात में आम हिसाब से अपने चेहरे को ढके, जैसे दुपट्टे से, बड़ा दुपट्टा हो यूं ढक ले, या घूंघट काढ़ ले। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमा क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मसला मैं इसलिए बयान कर रहा हूं औरतों का कि आजकल ज़ियारा का वीजा खुला हुआ है, बहुत सारी फैमिलियां उम्रे के लिए आती हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ भाई लोग अपनी बीवियों को, बहनों को, माओ को उम्रा के लिए बुलाते हैं और मसाइल नहीं जानते, तो जानना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। उम्रे के लिए निकलने से पहले औरतों को ये सारे मसाइल समझाने चाहिए। अच्छा जी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं, कान दना मिनहुन्ना रिजाल सदलत इहदाहुन्ना खिमारहा अला वजहा, जब मर्द हमारे करीब आते थे तो हम अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लेते थे, और जिल्बाब है या घूंघट काट लेते थे। वही बउदू, पहले बहुत थोड़े लोग थे, दूर दूर तवाफ और सही करते थे, तो जब दूर हो जाते तो हम खोल लेते थे। लेकिन अभी तो हर वक्त आपके करीब नहीं, बिल्कुल बदन को रगड़ते हुए मर्द तवाफ कर रहे हैं। अभी तो वो बात नहीं कि कब आप खोलेंगे, जब मर्द आ जाते तो हम ढक लेते, तो हमेशा ढकना है, हमेशा मर्द आपके सामने है। वहाकज़ल क़फ़्फ़ाज़ान, ऐसे ही दोनों हाथों का मसला है, उसे भी औरत अपने दुपट्टे से या किसी और चीज में ढक करके रखेगी। अच्छा जी, चौथी बात यह है कि औरत, मर्द भी जो बीमार हो या किसी मुश्किल में हो ये काम कर सकता है, लेकिन औरतों के लिए ये खास मसला है। ज़चगी का मसला हो जाता है, औरतें नापाक हो जाती हैं, अचानक उन्हें हैज आ जाता है और वो पता नहीं पाते, तो ऐसे औरतों के लिए जिन्हें हैजा होने का खतरा है, जिनकी ज़चगी का मसला है, ऐसी औरतें अगर उम्रे के लिए निकलती हैं तो उनको चाहिए
کہ جس وقت وہ احرام کی نیت کریں ایک خاص طرح کی نیت کر لیں. کیا کہیں گے وہ؟ اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن کہہ کر کے تلبیہ پکاریں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن ساتھ میں کیا کہہ لیں گی، کیا شرط لگا لیں گی؟ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. یہ کہہ لینا ہے. عورتوں کو خصوصی طور پر، کوئی مرد بھی اگر بیمار ہے، عمرہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بیماری بڑھ جائے نہ عمرہ کر پائے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے یہ جملہ. لیکن مردوں کے ساتھ چونکہ عام طور پر نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اس کو عورتوں کے خصوصی مسائل میں شمار کیا. جن کے حیض آنے کا خطرہ ہے یا جن کے پیٹ میں بچہ ہے، زچگی کا خطرہ ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، ایسی عورتیں اگر لمبے ٹور پر نکلی ہیں حج اور عمرے کے لیے تو ان کو احرام کی جب وہ نیت کرتے ہیں تو اس میں یہ شرط لگانی چاہیے، کیا؟ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. یعنی اگر مجھے کسی چیز نے روک لیا حج عمرہ کرنے سے تو اے اللہ تعالیٰ جہاں تو مجھے روک لے گا وہیں میں حلال ہو جاؤں. اگر یہ شرط عورت لگا لیتی ہے اور بعد میں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، مثال کے طور بعد میں وہ حائضہ ہو گئی، عمرہ نہیں کر سکی، تو کوئی بات نہیں، لوٹ آئے. اور اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے، اگر وہ رحلہ کے ساتھ گئی ہے کہ بھائی رحلہ آج گیا کل آ جائے گا اور مجبور ہے واپس آنے پر اور اسے حیض آ گیا تو پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. اگر یہ نہیں کہے گی تو اس کو دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا. ایسا کہہ لینے سے وہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. اور اگر حیض آ گیا اور وہ اپنے بس میں ہے، وہ جب چاہے مکہ سے واپس آ سکتی ہے، کسی رحلے کا پابند نہیں، اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اگر وہاں وہ ٹھہری رہے تو اس کے حیض کے ایام ختم ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کا احرام باقی رہے گا. جب حج کے ایام ختم ہو جائیں تو جا کر کے طواف کر لے، عمرہ کر لے. اور اگر وہ حاجیہ ہے اور اس سے حج تو طواف کے علاوہ وہ سارے کام حج کے کر سکتی ہے، بس تو خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے. جب وہ حیض اور نفاس سے فارغ ہو جائے اس ٹائم وہ طواف کر لے، اس کا حج اور عمرہ ہو گیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم بس میں جاتے ہیں، اچانک یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے عورتوں کے ساتھ. تو ایسی عورتیں جن کے ساتھ اچانک معاملہ پیش آیا اور وہ میقات پر پہنچ چکی ہیں، ابھی کیا کریں؟ احرام باندھے کہ نہ باندھے؟ تو اگر جو ان کے پاس وقت نہیں، بھائی اسی ریلے کے ساتھ فوراً واپس آنا ہے اور اس بیچ میں ان کے حج کے ایام ختم نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں، وہ جائیں اپنا ہوٹل میں ٹھہرے رہیں اور واپس آ جائیں. لیکن اگر وہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ یہ رحلہ بھلے چلائے لیکن وہ 2-4-6 دن اپنا حیض ختم ہونے تک وہاں ٹھہر سکتی ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو وہ حیض کی حالت میں بھی نہا کر کے احرام باندھ لیں، حج اور عمرے کی نیت کر لیں اور وہاں جائیں ہوٹل میں ٹھہری رہیں. جب وہ اپنے اس سے پاک ہو جائیں پھر حج اور عمرہ کر لیں. اور جو لوگ ان کو فوراً واپس آنا ہے تو انہیں پھر حج عمرے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا جی، اب عورت نکل گئی عمرہ کے لیے، عمرہ اور حج اس کا تمام ہو گیا. میں حج اور عمرے کا پورا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سب جانتے ہیں، میں انہی مسائل کو چھیڑ رہا ہوں جو صرف عورتوں کے لیے خاص ہے. عورت کے لیے خاص چیز اور ہے کہ وہ حج اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مرد تو پورے سر کا بال مڈائے گا یا کٹائے گا، لیکن عورت اپنی چوٹی کھینچ کر کے نیچے سے 1 انگشت کے برابر کینچی سے کاٹ دے. پورے سر کے بال کو جمع کرنے کے بعد نیچے سے پکڑ کر کے 1 انگشت کے برابر اسے کاٹ دے گی. اب وہ عمرے اور حج سے حلال. اچھا جی،
اب اور کیا کیا باتیں حج اور عمرے کے درمیان عورتوں کے لیے خاص ہیں وہ بھی سماعت کیجیے آپ۔ جو لوگ اس بیچ میں کوئی اور سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، یہ سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تلبیہ جو پکارنا ہے احرام کے بعد، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ مرد جہرن پکاریں گے زور سے، لیکن عورت تلبیہ اور تمام ذکر و اذکار آہستہ سیکھیں، اپنے آہستہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، آہستہ سیکھیں۔ زور سے مردوں کی طرح نہیں کہیں، یہ ایک خاص بات عورت کے لیے۔ ایسے ہی خانے کعبہ پہنچ کر کے مرد جو پہلا طواف کرتا ہے، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں حج میں، عمرے میں تو ایک ہی طواف ہے، تو جو پہلا طواف شروع کرتا ہے اس کے شروع میں 3 چکر میں رمل ہے، رمل، دل کی چال چلنا، دل کی چال، اس طریقے سے تھوڑا چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنا، یہ 3 چکر میں ہے۔ اگر موقع ہو تو کرنا چاہیے، اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے، بالکل آپ اس انداز سے نہیں کر سکتے تو چھوڑیں، لیکن اگر تھوڑا ہے اس میں گیپ تو اس سنت کو ادا کرنا چاہیے، دل کی چال چلنی چاہیے مردوں کو، لیکن عورت کو نہیں۔ میں نے کہا میں عورتوں کے خاص مسائل میں، عورت کے لیے رمل نہیں ہے، شروع کے 3 چکر میں یہ دل کی چال چلنا عورت کے لیے نہیں ہے، کوئی عورت دل کی چال نہ چلے۔ آپ پوچھو گی کہ یہ کیوں ہے بھائی، یہ رمل کیا چیز ہے؟ اصل میں جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو بہت سارے لوگ بیمار پڑ گئے تھے، بخار اور دوسری بیماریاں انہیں گھیر لی تھی، بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ مکہ والے بڑے خوش ہو رہے تھے، انہیں یہ خبر ملی، بڑے خوش تھے۔ تو جب مسلمان عمرے کے لیے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ سب مریض ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ایسی خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ان کو دکھاؤ کہ تم مریض نہیں ہو، بلکہ شروع میں دل کی چال چل کر کے اس طریقے سے تم دکھاؤ کہ تم مضبوط ہو، طاقتور ہو، قوی ہو، پہلوان ہو، قوت ہے تمہارے اندر، مردانگی ہے، تم کمزور نہیں ہوئے ہو۔ تو یہ اس لیے اس رمل کو سنت قرار دیا، عورتوں کے لیے رمل نہیں۔ ایسے ہی صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے، تو جو ہری لائٹ بنائی ہوئی ہے، جہاں تک وادی جو تھی، اس ہری لائٹ کے بیچ میں مردوں کو تیز دوڑنا ہے، جس قدر وہ دوڑ سکیں، بس گرے پڑے نہیں، مردوں کو اس بیچ میں تیز دوڑنا ہے، صفا مروہ کے بیچ میں۔ لیکن عورتیں نہیں دوڑیں گی، اگرچہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، ان کی اپنی ضرورت تھی، لیکن اس دوڑنے کو مردوں کے لیے بنایا گیا، عورتوں پر فرض نہیں کیا گیا۔ یہ بات تقریباً اجماع سے ثابت ہے، عورتوں کے لیے نہ دوڑنا کوئی حدیث نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن چونکہ اجماع بھی حجت ہے تو تقریباً علامہ البانی نے کہا کہ یہ شبہ اجماع کے برابر ہے۔ کچھ شاذ و نادر اختلاف ہے، لیکن تقریباً اس بات پر اجماع ہے کہ اگرچہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، لیکن عورتوں کے سطر اور عورتوں کی عزت اور حرمت کی حفاظت کی خاطر عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں۔ البتہ امام شافعی نے کہا کہ اگر مرد وہاں پر نہیں ہے، کوئی رات کا وقت ہے خاص، تو عورت دوڑ سکتی ہے، لیکن وہ رہی ہوگی پہلے کبھی بات، آج کل تو ہر دم مرد ہیں، بھیڑ لگی رہتی۔ صاحب ابھی ہم عمرہ سے لوٹ کے آئے، پورا رمضان کا سما اور حج کا سما بنا ہوا ہے مسلسل، خاص کر
کورونا کے بعد سے تو بالکل حرم الحمدللہ اللہ کی رحمتیں خصوصی برس رہی ہیں۔ تو عورت جو ہے صفا و مربع کے درمیان تیز نہیں دوڑے گی، اپنی عام چال چلے گی۔ آٹھویں بات یہ ہے خصوصی طور پر کہ حجر اسود کو چومنا سنت ہے، بے شک چومنا چاہیے، موقع ملے تو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے، لیکن اگر بھیڑ زیادہ ہے تو دھکا مکی کرتے ہوئے، دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے باقاعدہ حجر اسود کو بوسہ دینا گناہ ہے، اس لیے کہ اس سنت کے چکر میں آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ آپ حرام کام کر کے ایک سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب یہ کام مردوں کے حق میں ہے، عورتوں کو خصوصی طور پر حجر اسود کے لیے بھیڑ نہیں لگانی چاہیے۔ مردوں کا تو چلو تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، لیکن عورتیں جن سے مردوں کا بدن رگڑے گا، ٹچ کھائے گا، پیچھے سے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس بھیڑ میں عورت گھس کر کے جا کر کے حجر اسود چومے، یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اگر کوئی بہت کھلا ہوا موقع ہے تو چومے، لیکن عورت، خاص کر عورتوں کے، مردوں کے زحمہ کے بیچ میں ہرگز عورتیں حجر اسود کو چومنے کے لیے بھیڑ نہ لگائیں، بلکہ ہاتھ کا اشارہ کافی دور سے، شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر، اور بعد کے تمام چکروں میں اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے، دوبارہ ہاتھ کو نہیں چومنا، اس لیے کہ عورت سراپا پردہ ہے، اس میں مردوں کی دھکا مکی ٹھیک نہیں ہے۔ نہ کہ صرف حجر اسود، بلکہ عام طواف کی حالت میں عورتوں کو چاہیے کہ تھوڑا اپنے قابو میں چلیں، مردوں سے بدن رگڑ کر کے ان کو دھکا دے کر کے نہ چلیں، حرام ہے یہ۔ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے خود سے جسم ٹچ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم تو لحاظ کرتے ہیں، لیکن یہ عورتیں بالکل لحاظ نہیں کرتی، مردوں کے پیچھے سے دھکا دیتی ہیں، آگے سے دھکا دیتی ہیں، دائیں سے اور بائیں سے، پورے حرم میں طواف کے دوران یہ عورتیں اس طریقے سے کرتی ہیں، انتہائی غلط بات ہے۔ مرد بیچارہ لحاظ کرتا ہے آپ کو دیکھ کر کے، اور آپ کو کوئی لحاظ نہیں ہے، آپ مرد کے پیٹھ پر سے جو ہے اپنا اگلے حصے کا بدن رگڑ جاتے ہیں، پیچھے سے رگڑ جاتے ہیں، دائیں سے بائیں سے، کہاں جائے گا؟ اگر واقعی سہما ہے، آپ مجبور ہیں تو آپ گنہگار نہیں، لیکن اگر آپ نے خود سے ایسی کوئی حرکت کی ہے اور جو ہے مردوں کے بدن سے ٹچ ہوتے ہوئے اور نکلی ہے بالکل، تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یاد رکھیے، عورت عورت ہے۔ اور یہ منمانی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں، کانت عائشہ تطوف حجرۃ من الرجال، حضرت عائشہ طواف کرتی تھی مردوں سے تھوڑا الگ ہو کر کے، سٹ کر کے نہیں، لا تخالطہم، مردوں سے خلط ملط نہیں ہوتی تھی، اپنی عزت اور حرمت کی خاطر۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، پہلی بات تو وہ بن سور کر کے جو ہے سرما اور لالی اور لپسٹک اور جو ہے مہدی، اعوذ باللہ من ذالک، ہاتھوں میں پیروں میں مل کے اس طریقے سے جاتی ہیں، اور پھر مردوں کے ساتھ رگڑ کر دھکا مکی کرتے ہیں، سارا یہ جو ہے عمرہ کر کے آتی ہیں عورتیں۔ میں سب کو نہیں کہتا، ہماری بہت سی بہنیں الحمدللہ انتہائی باعزت ہیں شریعت کے، لیکن کچھ عورتوں کے ناطے یہ بات کہیں نہیں پڑ رہی۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں لال تخالطہم، عورتوں میں مردوں میں خلط ملط نہیں ہوتی تھی۔ فقالت امرات، ایک بار ایک عورت نے طواف کرتے ہوئے حضرت عائشہ سے کہا، انطلقی نستلم یا ام المومنین، اے ام المومنین عائشہ، آؤ ہم چل کر کے حجر اسود کا بوسہ لے لیں۔ قالت انطلقی انت، تم جاؤ لے لو، ہٹو یہاں سے۔
وہ آبت اور انکار کر دیا کہ میں نہیں جانے والی. اللہ کے نبی کی بیوی صحابیہ، کیا انہیں شوق نہیں تھا حجر اسود چومنے کا؟ انہیں گناہ معاف کروانے کا شوق نہیں؟ آپ ہی کو شوق چل رہا ہے. انہوں نے اپنی عزت کے حفاظت خاطر مردوں میں خلط میں اترا ہوں اس خاطر وہ نہیں گئے. آپ کو اس کا خوف نہیں. آپ حجر اسود تو چھوڑیں، آپ نہ صحیح میں آپ کو اس کا لحاظ ہے نہ طواف میں اس کا لحاظ ہے. صاحب آپ تو بس منمانی کرنا ہے. مرد بچے تو بچے، آپ کو نہیں بچنا. آپ سے کوئی مطلب نہیں. آپ بس آپ اپنی چال چلیں گی، اپنے حساب سے رہیں. یہ اطاعت رسول نہیں ہے، یہ معصیت رسول ہے، یہ مخالفت رسول ہے، یہ اتباع شریعت نہیں ہے، یہ مخالفت شریعت ہے. خود بھی گنہگار ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان خراب کرتی، دوسروں کو بھی گنہگار کرتی. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود بے پردہ ہو کر کے مردوں سے بدن رگڑ کر کے گنہگار ہوئی اور ان مردوں کے بھی شہوت کو بسا اوقات بھڑکائے. کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. حج اور عمرے کا سفر بہت محترم سفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبز الحديد، کیونکہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو، اس کی غریبی اور مسکینی کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی میں لوہے کا مرچا ختم ہو جاتا ہے. تو آپ گناہ معاف کروانے جاتے ہیں کہ گناہ خریدنے جاتے ہیں؟ گناہ آپ کے معاف تب ہوں گے جب آپ نبی کی بات مانیں گے، صحابہ اور صحابیہ کی بات مانیں گی، ان کے طریقے پر چلیں گی. اللہ کی عبادت اور نبی کا طریقہ اور صحابہ کرام کا سمجھ، ان صحابہ میں صحابیات میں حضرت ام المومنین عائشہ ہے. آپ کی منمانی آپ کا حج عمرہ نہیں ہوگا. اسی طریقے پر آپ چلیں گے تبھی آپ کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ سب ضائع اور برباد، سب مخالفت، سب بدعات و خرافات میں شمار ہو. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. بہرحال اور مسند شافعی کی روایت ہے، کہاں ہاں کہا حضرت عائشہ نے کہ جاؤ تم کرو، میں نہیں جانے والی. اور بلکہ یخرجن متنکرات باللیل فیطفن مع الرجال، عورتیں عام طور پر رات میں جاتی تھی پہلے کے دور میں، ابھی تو رات دن سب برابر ہے. رات میں عموماً وہ طواف میں جاتی تھی تاکہ مردوں کی نگاہوں سے دور رہے. تو آپ رات میں نہیں جا سکتے، ابھی تو ہردم اجالا ہے، تو آپ نگاہوں سے دور کیا رہیں گے؟ آپ تو بدن رگڑتے مردوں سے، آپ کا کیا ہوگا؟ خیر، حضرت حجر اسود کے بوسے کے بارے میں مسند شافعی کی ایک روایت ہے. حضرت منبوذ ابن ابی سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان سے بیان کیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. فدخلت علیہ مولات لها، ایک لونڈی جو حضرت عائشہ کی تھی ان کے پاس آئی. فقالت لها، اور کہا اس عمرے یا حج کے سفر میں، یا ام المومنین طفت بالبیت سبعا، یا وہ اکیلے کر کے آئی ہوگی. کہا کہ میں نے اللہ کے گھر کا 7 طواف کیا، واستلمت الرکن مرتين وثلاثا، 2 یا 3 مرتبہ میں حجر اسود کو چوم کے آئی. فقالت لها عائشہ لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تجھے اجر نہ دے. بد دعا دیا اس کو کہ کہاں تجھے اجر ملے گا. تو دافعین الرجال، مردوں سے دھکا مکی کر کے تو نے حجر اسود کو چوما ہے. اللہ کبرت عمرتی، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا بس
کہ اللہ اکبر کہہ کر کے تو گزر جاتی، کیوں دھکا دے کر کے حضرت سے چوم کر کے آئی ہے؟ اللہ تجھے اجر نہ دے۔ یہ تھی صحابیات، یہ تھی ان کی حشمت اور عزت اور حرمت اور پردہ اور احترام اور ان کے اپنے عزت کا خیال۔ تب ہوتی ہے عبادت، تب کہلاتا ہے دین، تب اس عورت کو کہتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اچھا جی، آخری بات اور 10ویں بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں اور عورتیں تمام عام حالات میں تو مردوں سے الگ، لیکن خانے کعبہ میں جب پہنچتی ہیں تو مردوں کے بغل میں کھڑی ہو جاتی، کبھی اپنے شوہر کے یا کسی کوئی بھی بس جہاں جماعت کھڑی ہوئی کسی بھی مرد کے بغل میں ایسے کھڑی، حرام ہے یہ حرام ہے، منع ہے۔ مرد اور عورت اس طریقے سے نہیں کھڑے ہو سکتے بغل میں۔ آپ اپنی ماں کے بغل میں نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ اپنے بیٹے کے بغل میں نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں، اپنے بھائی کے بغل میں، اپنے شوہر کے بغل میں، اپنے باپ کے بغل میں، اپنے سسر کے، کسی بھی محرم کے بغل میں بھی نہیں کھڑے ہو سکتی ہیں۔ جائے کہ نامحرم اور غیر محرم کے بغل میں جا کر کے عورتیں کھڑی ہو کر نماز پڑھے، حرام ہے یہ، اس سے بچیے۔ مردوں کے پیچھے ان سے دور کھڑے ہوئے، اور مردوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی عورتوں کے بغل میں نہ کھڑے ہوئے، حرام ہے یہ۔ آپ اپنی بیوی کے، اپنی بہن کے، اپنی ماں کے، اپنی بیٹی کے، جو ہے جوان بیٹی کے بغل میں نہیں کھڑے سکتے، جائے کہ دوسرے عورتوں کے بغل میں آپ جا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، حرام ہے یہ، گناہ ہے، بچیے اس سے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور رسول کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اور توفیق دے اور مخالفت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بات بطور تنبیہ رہ گئی کہ اگر مرد اور عورت جیسے میاں بیوی یا بھائی بہن یا باپ بیٹی یا ماں بیٹا اگر طواف کر رہے ہیں اور مرد چاہتا ہے کہ میں رمل کروں، وہ تیز چلے گا تو عورت چھوٹ جائے گی پیچھے۔ تو اگر عورت تجربے کار ہے، ہوشیار ہے، تو اس سے کہہ دے بھائی کہ میں 3 چال دل کی چال چل رہا ہوں، تو فلاں جگہ مقام ابراہیم کے پاس یا فلاں جگہ آخر میں ہم ملیں گے۔ لیکن اگر اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اتنی ہوشیار نہیں اپنے بدن کے بارے میں، تو آپ اس سنت کو چھوڑیے، اپنی بیوی بہن کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے عام چال چلیے۔ یہی حال رمل میں ہے اور یہی حال سعی میں بھی۔ اگر عورت کے ضائع ہونے کا، بچھڑ جانے کا اندیشہ ہو تو آپ بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیے نہیں، بس عورت کے ساتھ آہستہ چلیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور ہر طرح کی مخالفت اور بدعات سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اسے شریعت کے مطابق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔